بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذاك ادنى اہل الجنت منزلۃ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، باب ہے صفت الجنت والنار۔ جنت کے جو اوصاف ہیں وہ تو بڑے لذیذ ہیں، بڑے مزیدار ہیں، اور اس کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق اور جنت تک لے جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کا شوق ہمارے دل میں آئے۔ اور یہ مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کا بھی سوال کرتا ہوں جو جنت تک قریب لے جائیں، چاہے وہ بول ہو یا عمل ہو۔ ایسا بول جو مجھے جنت کے قریب کر دے، ایسا عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ میں اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وما قرب الیہا من قول وعمل، وہ قول، وہ بول، وہ عمل جو جہنم سے قریب کر دے۔ تو یہ مطلوب ہے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ ہے۔ جہنم اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا مظہر ہے، وہاں پر سزائیں ہی سزائیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جنت کا تذکرہ شروع فرمایا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دیکھیں، ایک کتاب ہے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، پردیس میں وطن کا تذکرہ۔ یہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، پردیس میں تذکرہ وطن۔ آدمی جو ہے کبھی کبھی مجلس میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کر جو ہے اپنے وطن کے تذکرے کرتا ہے۔ کبھی حیدرآباد والے جو ہے نیکلس روڈ کو یاد کرتے ہیں، کبھی کراچی والے ناظم آباد کو یاد کرتے ہیں، سننے میں آیا ہے، ابھی تک گئے نہیں۔ تو بنگلور والے وہ تو پتہ ہے کہ تو وطن کا جو تذکرہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور یہ ہمارا عارضی وطن ہے۔ یہاں پر جنت کا تذکرہ، یہ ہمارا وطن ہے، یہ وطن کا تذکرہ جو ہے یہ جو ہے ہر ایک کو اچھا لگنا چاہیے۔ جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے ہرے بھرے گھنے درخت ہیں، باغات ہیں، اسی لیے جنت۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی نعمتوں کا خوب تذکرہ فرمایا، شوق دلایا۔ جنت کیوں اللہ نے کیوں بنائی؟ جنت اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں بنائی؟ اس انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، وہ جب کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ اپریشیشن چاہتا ہے کہ مجھے کوئی میری حوصلہ افزائی کرے، مجھے انعام دے، ہے نا۔ بچے سے کہو بھی آپ یہ کام کر لو، آپ کو میں انعام دوں گا، تو بچہ شوق سے وہ کام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کو بیان فرما رہے۔ دیکھو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر آپ لوگ اس راستے پر چلے تو آپ کے لیے یہ انعامات ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں وہاں بنائی گئی ہیں، تو شوق ہوتا ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق۔ تو آدمی جو ہے انعام کی طلب میں، اسی لیے فرمایا اطلب الجنت جہدکم، خوب کوشش کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وَاہْرِبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ، جہنم سے دور رہنے کے لیے پوری کوشش لگا دو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا، اس لیے کہ جنت اتنی بڑی اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، اس کا طالب جو ہے وہ آرام نہیں کرتا، عیش عشرت میں غفلت میں نہیں رہتا، کیونکہ ایک مرتبہ اس کا یقین دل میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی جنت بنائی۔ قرآن پاک میں تذکر، دیکھیے نا، خالی جنت نہیں فرمایا، دار السلام لہم دار السلام، دار الخلد، جنت المأوى، جنت النعیم، جنت عدن، جنت عیون، جنت الفردوس، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے۔ شوق ہوتا ہے کہ کیسے کیسی جنتیں اللہ نے بنائی۔ یہ سب آیتیں اگر ہم دیکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو بیان فرمایا، کون اس میں داخل ہونے والے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جو یہاں تک لے جانے والے ہیں، ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنت کا تذکرہ۔ جنت دیکھیے ایک آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جنت کہاں پر ہے؟ جنت جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر سے جنت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، انسان جو ہے نا، جو چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ حالانکہ نہ جاننے کا جواب معلوم نہیں ہے، بھائی مجھے نہیں پتا ہے، اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ نہ جاننے کا جواب انکار، یہ غلط ہے۔ آج دنیا جو ہے آسمان کا انکار کر رہی ہے، ابھی تو آسمان تک بھی نہیں پہنچی، جنت تو بہت دور کی بات ہے نا، کہ بھئی آسمان کا ہی انکار ہو گیا۔ بھئی پہلے ہمارا تو ایمان ہے، آسمان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعیسی عبد اللہ وکلمتہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ من ای ابواب شئت، جو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 8 دروازے ہیں جنت کے، جس سے چاہے تو داخل ہو جا۔ یہ یقین پر اللہ دے رہے ہیں۔ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، ماں بڑی بے چین بے قرار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے آئے، ماں کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کو جنت میں رکھا ہے۔ ماں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارا بیٹا دکھا دے کہ وہ جنت میں کھیل رہا ہے۔ تو فوراً خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات پر مجھے یقین ہے، ہو سکتا ہے میری نگاہ دھوکہ کھا جائے۔ یہ یقین مغیبات پر، جو غیب کی چیزیں ہیں، جو انسین ہیں، جو نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں، اس پر کتنا یقین ہو، میری نظر سے زیادہ یقین ہو، میرے تجربے سے زیادہ یقین ہو، میرے مشاہدے سے زیادہ یقین ہو، یہی ایمان مطلوب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین بات لکھے ہیں،
جنت جو ہے اصل میں سٹوری وائز ہے، یعنی درجات ہیں. پہلا درجہ ساتویں آسمان کے بعد درجات 1 2 3 4 ایسے درجات ہیں. اور جہنم جو ہے نا بیسمنٹ میں ہے. کہاں ہے؟ سمندر کے تہخانے میں. سمندر کا جو نچلا حصہ ہے وہاں سے وہ جہنم شروع ہوتی ہے. لظا، سقر، حطمہ، حاویہ، یہ جتنے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوتا ہے اس کو سب سے نیچے کے حصے میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے. تو جنت کیا ہے؟ اوپر، اس کے درجات اوپر ہیں. یہاں پر حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حکمت کی، غور کرنے کی ہے. دیکھو، جو چیز اوپر ہوتی ہے اس پر چڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی، قربانی کی، محنت کی ضرورت ہے. جیسے ایک سیڑھیاں ہیں، سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے محنت ہے، اترنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. جیسے ایک طالب علم ہے، فیل ہونا چاہے تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. محنت چھوڑ دے خود بخود فیل ہو جائے گا، ہے نا؟ ٹرو جی. فیل ہونے کی کوئی محنت نہیں ہے. فیل ہونا چاہے محنت بند کر دے، آزادی، منمانی، ٹائم پاس، بس خود بخود جو ہے نا. تو اسی طرح جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، بس منمانی ہو، عیاشی ہو، آزادی ہو، ہاں، جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارو، خود بخود نیچے. لیکن اوپر چڑھنے کے لیے محنت، قربانی، جد و جہد. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ درجات ہیں. ویسے جنت میں کتنے درجات؟ حدیث میں بتایا 100 درجات ہیں، لیکن 100 کا معنی 100 نہیں، بے شمار ہیں. جیسے حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے. کون سا حافظ قرآن؟ جس نے فاستحل حلالہ وحرم حرامہ. یہ کنڈیشن ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اس حافظ قرآن کو اللہ بلائیں گے جس نے قرآن حفظ کر کے اس قرآن میں جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھے. یہ حلال ہے، یہ واقعی میں حلال مانتا ہوں ان چیزوں کو. اور جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا اس کو حرام مانے، نہیں یہ حرام ہے، کوئی نہیں تعویل نہیں، کوئی یہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں، نہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے ایسا نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کے لیے چڑھتا جا. ایک ایک آیت پر کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں. تو حافظ قرآن، ایسے حافظ قرآن کے لیے 6666 آیت درجات. اور سب سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس. سبحان اللہ. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نا اس کو ذہن میں ہی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کی جو نعمتیں بیان فرمائی نا، وہ جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر جنت میں انگور ہے، جنت میں جو ہے انار ہے، جنت میں سیب ہے، جنت میں فلاں فلاں چیزیں. کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ان چیزوں کو، شہد ہے، دودھ ہے نا، بہترین میٹھا پانی ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا لیکن جو ہے ذائقے کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ. جنتی کے سامنے جب پھل پیش کیا جاتا ہے وہ جنتی پھل لے کے کہتا ہے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے ہی دیا گیا ہے، دوبارہ اگین یہی چیز. اللہ تعالیٰ کہیں گے کھا تو صحیح، کھا تو صحیح پہلے. اب اس پھل کو جب کھائے گا دیکھنے میں وہ اتو بھی متشابہہ، دیکھنے میں وہ سملر لگ رہا ہے دیکھنے میں، لیکن جب اس پھل کا ایک پیس کھائے گا ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ذائقے میں الگ، کیفیت میں الگ، مزے میں الگ. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. پاک بیویاں، پاک بیویوں سے مراد عفت، حیا، پاک دامنی، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی خوبی حیا ہے، سب سے ٹاپ لیول. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بیان کر کے کہہ رہے ہیں آپ بھی رہیں گے، نعمتیں بھی رہیں گی. دنیا کی طرح نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں آپ نکل گئے، ہاں، یا نعمتیں ختم ہو گئی ہم ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. ہاں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. جنتی جنت میں پہنچتے ہی دعا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سارا ٹینشن ختم ہو گیا،
الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، اپنے فضل سے یہاں پہنچایا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ایسی نعمت تو نے دی ہے اس میں کانٹا نہیں ہے۔ کون سا کانٹا؟ جدائی کا کانٹا۔ آج جو ہے جدائی کا کانٹا ہے۔ اچھا گھر بناؤ، گھبراتا رہتا ہے کب میں مر جاؤں گا، کب ہے، گھر اوپر گھر والا اندر، سواری اوپر سواری والا نیچے، اسی دنیا کا نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ تو جنت کے بے شمار درجات، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے بھی کئی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی امتی کو جنت الفردوس دے، مانگو، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب اللہ ہم میں سے کسی کو اپنا فضل فرما دے، جنت الفردوس دے دے، صحابہ میں سے کسی کو جنت الفردوس، کیا دونوں کی برابر ہے؟ نہیں، جنت الفردوس میں بھی کئی درجات ہیں۔ اور پھر فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، جنت الفردوس کا سب سے اونچا جو درجہ ہے اس کا نام ہے وسیلہ، اس کا نام وسیلہ، اور وہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، آتی محمدن الوسیلہ، میرے اور آپ کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، ہماری دعا کی آپ محتاج نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس لیے سکھایا گیا بھئی تم مانگو یہ اذان کے بعد دعا، تاکہ آپ کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں مل جائے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں، ایسے بہترین اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، ایک جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ختم کر کے اپنی بات ختم کروں۔ اس میں جو ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے، بڑا عجیب، یعنی مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، شان رحیمی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان، کیسے رحیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لأعلم، میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک اس میرے امتی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہے اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ اب اس کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوگا، جہنم کے شعلے، جہنم کی جو ہے نا آگ اس کی طرف آ رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ اصرف وجہی، اصرف وجہی، اے اللہ میرا چہرہ بس یہ آگ کے شعلوں سے پھیر دے، کیونکہ جو ہے نا یہ جہنم کی آگ کے شعلے میرے اوپر، سوچیں گرم 40s میں اگر ٹیمپریچر ہو، سانس لینے کے لیے کیسا ہوتا ہے، جہنم کا دھواں، جہنم کی آگ، اس کا جو ہے نا آنکھوں پہ، منہ پہ جو چل رہے ہیں، یا اللہ بس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل عصیت، دیکھ میرا یہ خیال ہے کہ تو جو ہے نا تیری فرمائش یہاں رکنے والی نہیں ہے، یہ ایک تیری بات اگر میں سن لوں گا تو اگلی کی بات کہے گا، وہ قسم کھا کے کہے گا آپ کی عزت کی قسم یا اللہ بس میرا چہرہ ادھر پھیر دے، اس طرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جو ہے نہیں خالی جہنم سے لے کے ادھر پھیر دیتے ہیں۔ جب وہ جہنم کی طرف پھیر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ جو ہے يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، حبون بچہ جو ہے نہیں، چھوٹا بچہ کبھی جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا کھسکتا ہے نا، ایسے جہنمی کھسکتے 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 جہنم کے آخر میں آئے گا، اور وہاں سے اس کو دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ اب سوچیں گرمی میں درخت، فوراً اب سوچے گا یار میں تو اللہ سے قسم کھا لیا ہوں، اللہ سے اب کیسے کہوں، تھوڑے عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ جی میرے بندے کیا بتا، بس کچھ نہیں چاہتا میں، بس وہ جو درخت ہے نا اس کے نیچے مجھے تھوڑی سی جگہ دے دے، بس میں وہاں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم ما اغدرک، اے آدم کے بچے کیسا، ابھی تو کہا قسم کھا کر کوئی آئندہ فرمائش نہیں کروں گا، نہیں آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ ایک جگہ مجھے پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دوبارہ کہ دوبارہ کوئی اور فرمائش تو نہیں آئے گی تیری طرف سے، نہیں بالکل نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے وہاں پہ کر دے گی۔ اب وہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہے بڑے مزے کے ساتھ، اسے ایک اور درخت بڑا نظر آئے گا، پھر ایک عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ
بس تھوڑا سا مجھے وہاں پر. جیسے ہی وہاں پہنچے گا، بڑی لمبی روایت ہے، وہاں پہنچے گا تو اب جو ہے کیا ہے، جنت جو ہے نا اصل میں کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے بالکل، جیسے ادھر شیشہ ہے، ادھر ہم بیٹھے ہیں. ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، یعنی بیٹھے ہیں تو ادھر کا ادھر دکھ رہا ہے، ادھر کا ادھر دکھ رہا ہے. اب جو ہے نا ادھر جنتی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے میں ہیں. اب یہ جو ہے نا درخت کے دور سے بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے. اب وہ جو ہے ایک عرصے کے بعد بڑے دل سے پھر کہے گا یا اللہ، جی میرے بندے کیا ہے بتا، یا اللہ بس مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، بس میں ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ونڈو شاپنگ سمجھتے ہیں نا، پیچھے والے سمجھتے ہیں ونڈو شاپنگ ہے نا، بس میں تھوڑا سا قریب مجھے کر دے، میں ذرا سا جو ہے نا ونڈو شاپنگ کی طرح دیکھتا رہوں، جنت کی نعمتوں کو، جنت کے کھانے پینے، دروازے تک مجھے پہنچا دے، بس دروازے تک مجھے پہنچا دے، اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو ابھی کہا کہ بھئی کہ کوئی اور سوال اور فرمائش نہیں کروں گا. نہیں اللہ، آپ کے بعد نہیں کروں گا میں، بس مجھے وہاں پر. تو جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا، پھر ایک عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ، جی میرے بندے کیا بات ہے، مجھے تو اندر جانا نہیں ہے، لیکن یہ جو جنتی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا سمجھیں گے کتنا محروم ہے یہ آدمی، جنت کے باہر دروازے پہ بیٹھا ہے، اندر نہیں آیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا اشقى الخلق، حدیث میں آتا ہے مخلوق میں سب سے بد نصیب ہے، جنت کی اتنی نعمتیں اندر ہیں اور یہاں پر یہ باہر بیٹھے جو ہے نا کیا کر رہا ہے، بس مجھے تھوڑا سا اندر کر دے، مجھے کیا چاہیے، بس تھوڑی سی جگہ دے دیجئے، مجھے جنت جگہ دے دیں، جگہ یعنی ایک فلیٹ دے دیں، ایک تھوڑا سا دے دیں، بس ایک. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ٹھیک ہے جا، یہ جو جنت ہے جو دیکھ رہا ہے نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے دیتا ہوں. کتنی؟ اس دنیا سے 10 گنی، یعنی 10 پلس یہ کتنے، 11، اتنی بڑی جنت. وہ فوراً کہے گا انت الملک تضحک منی تسخر منی، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، بادشاہ ہیں، آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، آپ میرے سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب وہ حدیث میں صاف ہے، حضور حضرت عبداللہ بن مسعود ہنس دیے، یہ روایت کہتے ہوئے ہنس دیے اتباع سنت میں، کیونکہ حضور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تو آپ بھی یہ فرما کر مسکرا دیے. اور اس حدیث کو حدیث ضحک کہتے ہیں، ضحک عربی میں جو ہے نا ضحک کہتے ہیں ہنسنا. تو سارے محدثین اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہنستے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسکرا دیتے ہیں بندے کی اس حرکت پر. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جا، میں تجھے جو ہے نا اس جیسی جنت، اس سے 10 گنا جنت میں تجھے عطا کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے مہربان، ایسے رحیم اور کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے، جنت کی نعمتوں کا. میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ ہے اللہ کا دیدار ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، وہ ایسے ہی ہے کیونکہ قرآن میں ہے بھئی جنت کا شوق پیدا کرو، جنت کا شوق اپنے اندر طلب. جنت کی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں بڑھتے 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 اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت سے قریب کرنے والی ہیں، اور ان اعمال سے حفاظت فرمائے جو جہنم سے قریب کرنے والے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.